بھابھی سچ بات تو یہ ہے کہ میں مولویوں کو بالکل پسند نہیں کرتی، آئی ڈس لائک. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صوفیوں کو پسند کرتی ہوں. خیریے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہن میری نے یہ کسی خاتون کی وائس بھیجی ہے. وہ بی بی کہتی ہے میں مولویوں کو تو بالکل پسند نہیں کرتی، میں تو مولویوں کو ڈس لائک کرتی ہوں، مجھے تو صوفی پسند ہیں. اس بہن کو چاہیے، خاتون کو چاہیے کہ اپنا نکاح اگر اس کا پہلے ہو چکا تو وہ دوبارہ کسی صوفی سے پڑھوا لے. اور مولویوں کو یہ ڈس لائک کرتی ہیں اور پسند نہیں کرتی ہیں، تو صوفیوں کو یہ پسند کرتی ہیں. صوفیوں، ملنگوں، پیروں، فقیروں کا تو انتہائی برا حال ہے. صوفیوں کے جو اعمال ہیں اور بذات خود جو صوفیت ہے یا سلسلہ صوفیت ہے، تو اس صوفیت کا اور صوفی کا تو اسلام سے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات سے تو دور دور کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا لاہور بھاٹی چوک میں مختلف صوفی لوگ بیٹھتے ہیں، پیر بھی، فقیر بھی، دنیا بھر میں دیگر درباروں اور مزاروں پر بھی. تو ایک اینکر نے ایک صوفی سے پوچھا کہ آپ پیر ہو؟ اس نے کہا نہیں میں فقیر ہوں. اینکر نے اس سے سوال کیا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ صوفی نے جواب دیا کہ میں صرف فجر کی نماز پڑھتا ہوں. تو اینکر نے پوچھا کہ باقی نمازیں؟ تو اس نے کہا باقی نمازیں مولویوں کا کام ہے پڑھنا، میں ایک ہی نماز پڑھتا ہوں، باقی میں عشق کرتا ہوں. ایک اور صوفی پیر فقیر ملنگ سے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ اس ملنگ فقیر صوفی نے جواب دیا میں تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہوں. تو آپ کو اگر یہی لوگ پسند ہیں تو بے نمازی لوگ تو جہنم میں جائیں گے. بے نمازیوں نے جہنم کے اندر ہی جانا ہے. اسلام دین اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، اور جو یہ 5 نمازیں ادا کرے گا جنت کا حقدار تو وہی ہوگا. اور جو نماز نہیں پڑھے گا یا پوری 5 نمازیں ادا نہیں کرے گا تو سورۃ المدثر ہے پارہ نمبر 29 میں. اس سورۃ المدثر کے اندر اہل جنت سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، کیوں کر تمہارا جہنم میں آنا ہوا؟ تو یہ نماز نہ پڑھنے والے صوفی، ملنگ، فقیر ہیں جی اور بے نمازی لوگ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو صوفی، ملنگ اور فقیر وہ نماز نہ پڑھنے والے اور میلے کچیلے رہنے والے، لمبے لمبے بال، بدبودار اور پرتعفن کپڑے. تو اینکر نے علی حجویری کے دربار مزار پر موجود اس ملنگ بابے سے، جس نے کوئی 5 گز لمبے بال رکھے تھے، ملنگ سے پوچھا کہ نہاتے بھی ہو کہ نہیں نہاتے ہو، اور یہ اتنے لمبے لمبے بال کس لیے؟ تو کہا کہ یہ بال تو ہم نے اپنے مرشد کے عشق میں رکھے ہیں. اینکر کہنے لگا مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ غسل کرتے ہو اور نہاتے بھی ہو. تو اب اپنے اپنی پسند کی بات ہے. اس خاتون کو مولوی بالکل پسند نہیں اور یہ مولویوں کو ڈس لائک کرتی ہے. تو غلیظ ترین آدمی، بدبودار آدمی، وہ میل ہے یا فیمیل، پرتعفن بندہ یا بندی، میل یا فیمیل، بے نمازی میل یا بے نمازی فیمیل، تو ایسے لوگوں نے انہی صوفیوں، ملنگوں، پیروں، فقیروں کو ہی پسند کرنا ہے. اب اپنے اپنی پسند کی بات ہے، اپنی اپنی چوائس کی بات ہے. بدبودار اور گندے لوگوں کا یہی کام ہے کہ وہ گندے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں. قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیثات فیمیل، خبیثون میل کے لیے، اور خبیثون میل وہ خبیثات فیمیل کے لیے. اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہم صبح سویرے جب دیکھتے ہیں بعض واک کرنے والے
واک کرتے ہوئے اپنے ساتھ کتے لے جا رہے ہوتے ہیں، بعض واک کرنے والے اپنے ساتھ بکری اور لیلا لے کر جا رہے ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہمیں ایک صوفی ملنگ اور پیر فقیر نظر آ رہا ہے۔ اس صوفی ملنگ فقیر نے ایک بندریا کو پکڑ کر کے رکھا ہے، پتہ نہیں ملنگ کا اس بندریا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر، الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ مولوی صاحب صبح اور شام 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ وضو بھی کرتا ہے، کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں، اور اس میں کئی مرتبہ وہ استنجا بھی کر لیتا ہوگا۔ ہاں جی، تو مولوی صبح شام 24 گھنٹے صاف اور ستھرا، اور ملنگ اور فقیر اور صوفی وہ 24 گھنٹے بلکہ سالانہ گندگی کے اندر لتھڑے ہوئے، غلیظ اور بدبودار۔ تو یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، اپنی اپنی چوائس اور طبیعت کی بات ہے۔ جس کی طبیعت کے اندر غلیظگی اور پلیدگی ہو تو وہ ظاہری بات ہے صوفیوں ملنگوں پیروں فقیروں کو ہی پسند کرے گا۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقیدے اور اعمال کی اور جسمانی پلیدگی سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور دور کرے اللہ۔ پیارے بھائیوں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں مولویوں سے نفرت ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مولویوں سے انہیں الرجی ہے، تو ایسے مریض لوگوں کو چاہیے تو یہ کہ جب یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی کوئی ملنگ اور فقیر پڑھائے، جو سال ہا سال سے جسے استنجا کرنا نصیب نہ ہوا ہو، اور جسے وضو کرنا اور غسل کرنا نصیب نہ ہوا ہو۔ ملنگ اور صوفی ایسے لوگوں کے جنازے پڑھائیں کہ نہ جنازے پڑھانے والے کا استنجا ہو، نہ جنازہ پڑھانے والے کا وضو ہو، اور نہ جنازہ پڑھانے والے کی صفائی اور ستھرائی ہو، بلکہ جب اس کو غسل دیا جائے تو کسی ملنگ یا ملنگنی کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ اسے پانی سے غسل دینے کی بجائے مزید اس کے اوپر ٹٹی پیشاب کا گندگی کا لیپ کر دے، اور یہ اسی طرح جو ہے وہ قبر کے سفر کو روانہ ہو۔